یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام پھیلتی ہوئی خوشبو یہ رتوں اور موسموں کے ساتھ مشروط نہیں ہے، بلکہ زمانہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، رت کوئی بھی ہو، ذکر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ ازل سے چھڑا ہے اور تا ابد رہے گا۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو ایک پاکیزہ مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ صحاح میں روایت موجود ہے، آقا کریم تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور صحن مسجد نبوی میں اصحاب رسول کی مجلس برپا تھی کہ آقا کریم اٹھے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اس مجلس میں جا پہنچے اور جا کر کے ارشاد فرمایا، ما اجلسکم، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ جو مل گئے، اس پر شکرانے کی مجلس برپا کیے ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اس سوال پر ارشاد کیا، اس جواب پر ارشاد کیا، کیا تم اس بات پر قسم دیتے ہو کہ تم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو آپ کا برجستہ جواب یہی ہوگا کہ حضور کے میلاد کی مجلس ہے اور ہم آپ کے ذکر کی خوشبو سننے آئے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ حضور نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے شکرانے کی مجلس سے جائے بیٹھے ہیں اس بات پر کہ ہدایت دین نصیب ہوئی اور آپ نصیب ہو گئے۔ تو بات تو بظاہر یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان لوگوں سے حضور نے حلف لیا اور انہوں نے باقاعدہ حلف دیا جی ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے۔ جب حلف ان سے لے لیا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے جو ابھی قسم لی ہے، حلف لیا ہے، وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے آ کر کے خبر دی ہے، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ جل شانہ ملائے اعلیٰ میں، فرشتوں میں تمہارے اس بیٹھنے کو، تمہاری اس مجلس کو، تمہارے اس انعقاد کیے ہوئے جلسے کو فخر و مباحات سے بیان فرما رہا کہ دیکھو میں نے ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور میرا اور آپ کا آنا مقبول ہو، اور اللہ جل شانہ اس مجلس کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں انعام خداوندی کا شکرانہ ادا کرنے کی بات ہے، تو یہ ایک شب کی مجلس میلاد کیا، ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دے تو حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا، اور صرف ہم حضور کے غلام مسلمان ہی اس نعمت اور اس عظیم انعام خداوندی کے مرہون منت نہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسانیت حضور کی مقروض ہے۔ جس طرح بھٹکتی ہوئی انسانیت، دفن ہوتی زمین میں بیٹیاں، زندہ درگور ہو جانے والی بچیاں، غلاموں کی بے توقیری اور سر بازار ان کی رسوائیاں، عورت کے حقوق کی نہ صرف پامالی، اس کے وجود کو برداشت نہ کیا جانا، اگر یہ تسلسل باقی رہتا تو بتائیے آج بھٹکا ہوا انسان، بہکی ہوئی انسانیت آج کس گڑھے میں ہوتی؟ تو یہ میرے اور آپ کے آقا مولا نے آ کر کے
گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالا اور اقدار کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے یہ علماء سے بارہا سنا ہے کہ جب سویبہ نے جا کے ابو لہب سے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے خوشی سے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو سویبہ لونڈی آزاد کر دی گئی حضور کی آمد پر خوشخبری دینے کے صلے میں، اور پھر اس کا فائدہ بھی ابو لہب کو جو ہوا تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ لیکن میں آپ کی توجہ اس سمت دلانا چاہتا ہوں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، اور پھر اتنے طریقے غلام آزاد کرنے کے دیے کہ غلامی عملاً مفقود ہو گئی۔ قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے۔ پھر صرف مسلمان غلام آزاد کرنے کی ترغیب ہی نہیں، کافر غلام بھی آزاد کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کر کے نماز جمعہ کے لیے جایا کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلام آزاد کیے۔ صحابہ میں سب سے امیر آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام، اور غلامی عملاً مفقود ہو گئی۔ آج دنیا کے اوپر آپ کو غلام اس صورت میں، کنیزیں اس شکل میں دکھائی نہیں دیتی۔ تو غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے؟ تو ایک ہی نام آتا ہے، وہ میلاد والے رسول کا نام آتا ہے، نہیں تو بکتا ہوا غلام جس بے توقیری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسے، یہ تاریخ کا دردناک باب ہے۔ آپ منڈی مویشیاں میں جا کر کے جب جانور خریدتے ہیں تو آپ کو کسی اور موقع پہ جانا نہ ہوا تو عید قربان پہ تو منڈی مویشیاں میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمر ٹٹول کر کے جانور کے وزن کا اندازہ کیا جاتا ہے اور اس کا منہ کھول کے عمر کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی منڈیوں میں انسان بکتے تھے، اور ان کی کمر پر بوجھ ڈال کر کے ان کو چلا کر کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، تاکہ اس کے حساب سے بولی دی جا سکے۔ چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر غلام اور کنیزیں کھڑی کر دی جاتی اور لوگ ان کی بولیاں دیتے۔ تاریخ کے اوراق میں دردناک باب ہے۔ تاریخ کے اوراق سے آج بھی خون ٹپکتا ہے کہ دونوں سکے بھائی منڈی میں بکنے کے لیے آتے، اور دونوں غلام بن کر کے بک رہے ہوتے، اور ایک کو خریدنے والا آقا مشرق کی جانب لے کے جا رہا ہوتا اور دوسرے کا آقا اس کو مغرب کی جانب لے کے جا رہا ہوتا۔ دو مختلف شہروں کے یا دو مختلف ملکوں کے لوگ اس کو خرید کے لے جا رہے ہوتے، اور پھر وہ دو بھائی جو غلام بن کے منڈی میں بکے ہیں جب آپس میں جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے۔ ذرا اس درد کا، اس کس کا اندازہ کیجیے۔ تاریخ نے یہ دردناک کہانیاں بھی لکھی ہیں کہ ماں اور بیٹا ایک ہی منڈی میں بکنے کے لیے آتے ہیں۔ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے ایک چبوترے پہ کھڑی کر دی جاتی ہے، اور بیٹا غلام اور بردہ بن کے ایک چبوترے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دونوں کی بولیاں لگئی، مختلف لوگ آتے ہیں، کوئی کہتا نہیں مجھے نہیں پسند، گزر جاتا۔ کوئی آتا ہے کہتا نہیں یہ قیمت زیادہ ہے، یہ اس قیمت کی کنیز نہیں ہے، مجھے کم قیمت اس کی کرو تو میں پھر وصول کرتا ہوں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ ذرا تصور میں وہ منظر لائیے کہ غلام بن کے ایک چبوترے پہ بیٹا بردہ بن کے کھڑا ہے اور ساتھ اس کی ماں کی بولیاں لگ رہی، روح کانپ اٹھے۔ لیکن دنیا یہ منظر دیکھتی تھی، یہ روز تماشے منڈیوں میں لگتے تھے، پھر ماں کنیز بن کے بکتی اور بیٹا غلام اور بردہ بن کے بکتا، پھر دو مختلف آقا خرید لیتے تو ایک سمت لے کے بڑھتا اور ایک دوسرا آقا غلام کو دوسری سمت لے کے بڑھ رہا ہوتا۔ پھر اس ماں کی سسکیاں، اس کے آنسو اور اس بیٹے کی بےتابیاں کہ اس کی ماں کنیز بن کے بک کے جا رہی ہے اور وہ غلام بن کے بک کے جا رہا ہے۔ ذرا چشمے تصور میں منظر لا کے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کتنی دردناک کہانی ہوگی۔ اور غلام کی حیثیت کیا ہے کہ وہ آقا کے جوتے بغیر اذن کے چھو بھی لے تو آقا اس پہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں چاہی۔ وہ لاکھ کہے جناب جوتے خراب ہو رہے ہیں، لیکن غلام کی یہ بات آقا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ تیرے اندر یہ بصیرت کہاں سے آئی۔ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے، ذوق حسن و زیبائی سے محروم، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے بھی، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں زنجیریں، اور منڈیوں میں بکتے ہوئے انسان
ایک زمانے میں زنزیبار میں گیا جہاں پورے افریقہ سے لوگوں کو غلام بنا کے بیڑیاں ڈال کے اس جزیرے میں لا کے جمع کیا جاتا. تو آج وہاں غلام تو نہیں ہے، لیکن وہ جگہیں جب گائیڈ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ جگہ ہیں جہاں غلام باندھے جاتے تھے، تو آج بھی طبیعت میں اتنی بے چینی آ جاتی ہے اور اتنی اداسی پھیل جاتی ہے کہ صدیوں گزرے اس منظر کا تصور روح کو اداس کر کے رکھ دیتا ہے. لیکن عملاً جب وہاں سے غلام پوری دنیا کے لیے سپلائی ہوتے ہوں گے اور وہ چیخیں مارتے ہوئے ماں بیٹی سے جدا ہو رہی ہے، بیٹی ماں سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا ہے، مختلف سمتوں میں جہاز اور کشتیاں بھر کے لے جا رہے ہیں اور غلام بکنے جا رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ آپ ذرا اس کائنات کے اندر پھیلتی روشنی، صبح نور کے اجالے، میلاد والے اس سویرے کا منظر کیجئے کہ حضور تشریف لائے، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی. وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہوتا تھا، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے. کیا خیال ہے، اسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے افلاک کے پر نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کا جوتا اذن کے بغیر چھو نہ سکے، اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی